بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تعلیم چل رہی تھی، اور سیرت کی تعلیم میں بیچ میں وقفہ اور گیپس کافی آ جاتے ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے جلدی جلدی سیرت ہو، لیکن مصروفیت بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کام ہوتا ہے، کبھی دوسری تعلیمیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت کی تعلیم میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پڑھ رہے تھے، یاد ہے سب کو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو سارے مشرکین اور جو مکہ کے سردار اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کی پوری کوشش کیا تھی کہ آپ کو ہجرت کرنے نہیں دی جائے، آپ کو مدینہ نہیں جانے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ اگر سارے مسلمان چلے گئے اور ان کے نبی بھی چلے گئے تو مدینہ میں پہنچ کر یہ اسلام کی خوب خدمت کریں گے، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اور کافر کیا چاہتے تھے؟ ساری دنیا میں اسلام نہ پھیلے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کافروں کی چاہت چلتی ہے، اللہ کی چاہت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی؟ کہ اسلام پھیلے۔ کافروں کی چاہت کیا تھی؟ اچھا، اگر کافروں کی چاہت چل جاتی، جو ان کی چاہت تھی کہ اسلام نہ پھیلے، تو آج ہم مسلمان ہوتے نہیں، کیونکہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تک یہ کلمہ اور اسلام اور یہ قرآن اور حدیث پہنچا ہے، تو یہ کیوں پہنچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو محنت اور کوشش اور قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے اس محنت اور کوشش اور قربانی کی برکت سے آج تک اور قیامت تک اسلام چلتا رہے گا، اسلام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام کے دشمن، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کیا چاہتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانے نہیں دینا۔ اگر یہ چلے گئے تو مدینہ میں جا کر یہ تو اسلام کی محنت کریں گے، ساری دنیا میں قرآن، اسلام، دین پھیل جائے گا اور مسلمان ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو روکا۔ لیکن وہ چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اس آیت کی مفہوم یہی ہے کہ ایک طرف آپ کے خلاف کوششیں کی جا رہی تھی کہ آپ کو ہجرت سے روکنا ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ ہجرت کروانی ہے۔ ہجرت تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہجرت کروائی؟ کہ وہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل رہے ہیں۔ کون سی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور مٹی کو اٹھا کر ان پر پھینک دیا، دشمن کے درمیان میں سے نکل گئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر، تو ان کو دشمنوں کو اندھا کس نے کیا تھا؟ کتنی دیر کے لیے اندھا کیا تھا؟ تھوڑی ان کی آنکھیں تھیں، دشمنوں کو آنکھیں تھیں۔ وہ جو نوجوان لڑکے تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے ساری رات کہ صبح حملہ کرنا ہے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ کیا نابینا تھے؟ وہ کیا اندھے تھے؟ کس نے ان کو اس وقت اندھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے اندھا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف ساری دنیا کوشش کرتی ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ کس کی کوشش کامیابی کی طرف جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ کامیاب ہوتی ہیں، اوپر جاتی ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے روانہ ہو گئے، غار ثور تک پہنچ گئے تھے۔ غار ثور میں پہنچنے کا واقعہ بھی سنا دیا تھا۔ اب پیچھے سے ابو جہل کو بہت زیادہ تکلیف تھی، سب سے زیادہ تکلیف ابو جہل کو تھی۔ باقی بڑے بڑے سردار تھے اور بھی تھے، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے بڑے نام تھے، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو بھی تکلیف تھی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف کس کو تھی؟ ابو جہل کو۔ ابو جہل نے جب معلوم چلا اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اور جو ہماری کوشش تھی ان کو روکنا ہے، ہم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ ابو جہل کیا ہو گیا تھا؟ ناکام ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا کہ ہم تو ذلیل ہو گئے نا۔ جو آدمی ناکام ہوتا ہے اس کو ذلت اور رسوائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ذلیل ہو گئے، ہم اتنے سارے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اتنے سے ہیں، ہم اتنے سے لوگوں کو نہیں روک سکے، وہ ہمارے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکے۔ تو وہ اس کو بہت غصہ تھا۔ اس نے اس غصے کا اظہار کس پر نکالا؟ کس پر نکالا اس غصے کا اظہار؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء، ان کو زور سے ابو جہل نے، مرد ہے طاقتور مرد، اپنی طاقت سے چماٹ مارا ان کے منہ پر، اور جس سے وہ گر گئیں، ان کے منہ سے خون بھی نکلا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہیں اور کدھر گئے ہیں، تو مجھے جان سے مار دے گا لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کچھ۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ ڈرتے نہیں تھے کافروں سے،
ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ تو کچھ بھی کر لے مجھے، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، تو مجھے جان سے مار دے۔ ابو جہل غصے میں پھر چلے گیا۔ پھر ابو جہل نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ چھوڑ تو نہیں رہا تھا، اس کو سکون بھی نہیں آ رہا تھا کہ چھوڑنا نہیں، پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے مکہ میں اعلان کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو کتنے اونٹ دیں گے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کے لالچ میں سارے کافر نکل پڑے، اونٹوں کی لالچ میں، 100 اونٹوں کی لالچ میں سارے کافر نکل پڑے۔ اور کس طرف نکلے تھے سارے؟ مدینہ کے راستے پہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں جا رہے تھے؟ اور سب کے ذہن میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں گئے ہوں گے؟ تو اس لیے سب نے کہاں کی دوڑ لگائی؟ اور سب کی دوڑ کیا تھی؟ بے وقوفی کی دوڑ تھی، بیکار کی دوڑ تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ مدینہ کے راستہ بھی اختیار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ہم مدینہ کے راستے پہ جائیں گے یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے دوڑے ہوئے آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا کہ ابھی مدینہ نہیں جائیں گے، ابھی ہم جائیں گے غار ثور، اور غار ثور مدینہ کے راستے پہ نہیں تھا۔ مثال ہے کہ مدینہ ادھر ہے تو غار ثور ادھر ہے، تو سارے کافر کدھر بھاگ رہے تھے؟ بے وقوفوں کی طرح لالچ میں ادھر بھاگ رہے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار ثور میں تھے۔ دیکھا کافر بے وقوفی کی طرف جا رہے تھے، کدھر جا رہے تھے سارے؟ اب ابو جہل نے کہا، سارے کافروں نے آ کر بتایا کہ بھائی ہم تو اتنی دور تک بھاگ کر آئے، دیکھ کر آئے، گھوڑے دوڑائے ہم نے، ہمیں تو کہیں بھی نہیں ملے، ناکام ہو گئے سارے۔ کیا ہو گئے؟ ناکام، واپس آ گئے مکہ، سارے ناکام واپس مکہ آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پکڑ سکے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتے تو اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا، بتاؤ، زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت کرنے پہ آئے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کریں گے۔ اب ابو جہل نے کیا کیا، اس وقت کچھ لوگ تھے جن کو کہا جاتا تھا قدم شناس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قدم شناس لوگوں کو بلایا جو پاؤں کے نشانوں کے ذریعے سے پہنچ جاتے تھے۔ ابو جہل نے جلدی سے ان لوگوں سے رابطہ کیا، جلدی آ جاؤ بھائی، اور وہ لوگ آ گئے۔ اس وقت کے سمجھو CIA کے لوگ تھے، CID کے لوگ تھے، سیکورٹی کے لوگ تھے، خفیہ وہ تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پکڑ لیا، نشانات کو پہچان لی، یہ نشان ہے۔ اب قدم شناس لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑ لیے، کیونکہ اس زمانے میں روڈیں مٹی تھی، ساری کچا تھا، سارا کچا، تو کچے پہ آپ چلتے ہو تو نشان پڑتے ہیں، روڈ پہ پڑو نشان پڑتے ہیں نہیں نا؟ کیا ہو گیا، ہر چیز میں بھی کر رہے ہو یار بھائی، اگر ہم روڈ پہ پاؤں رکھے تو نشان پڑتے ہیں، کیونکہ روڈ پہ نشان نہیں پڑیں گے، مٹی میں اگر گراؤنڈ میں چلو مٹی میں پھر کیا ہوتا ہے نشان؟ دیکھا ہے اپنے جوتے کا نشان دکھتا ہے، اپنے جوتے کا نشان دکھتا ہے کہ یہ میرے جوتے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زمانہ میں ساری کچا تھا، جس راستے سے آپ چل کر گئے تھے اس راستے پر نشانات تھے۔ قدم شناس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانوں کو پہچان لیا، اور ابو جہل سے کہا یہ نشان ہے۔ اب ابو جہل، مکہ کے 4 6 8 10 کافر اور مکہ کے نوجوان بدماش قسم کے لوگ سب قدم شناس لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے، بھائی قدم سے آدمی پہنچ جاتا ہے نا، تو جو قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور تک جا رہے تھے وہ قدم شناس لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کہاں تک لے کر آ گئے؟ غار ثور تک لے آئے۔ کہاں تک لے آئے؟ اب جب غار ثور کی طرف وہ قدم شناس لوگ لے جا رہے ہیں تو ابو جہل کہہ رہا ہے بھائی مدینہ کا راستہ ادھر ہے، وہ کہہ رہے ہیں مدینہ کے راستے پہ نہیں گئے، وہ ادھر گئے ہیں۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے ان سے کہ بھائی وہ تو ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تم غار ثور کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ مدینہ نہیں گئے، وہ ادھر گئے ہیں۔ تو پاؤں بتا رہے ہیں، پاؤں کے نشان صحیح بتا رہے ہیں نا، پاؤں کے نشان صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں؟ اب پاؤں کے نشان پہ چل کے سارے اب غار ثور پہاڑ تک پہنچ گئے۔ پھر غار ثور پہاڑ پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا اوپر چڑھو۔ ابو جہل نے کہا بھائی مدینہ ادھر نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر مدینہ نہیں ہے، مدینہ کدھر ہے؟ ابو جہل نے قدم شناس لوگوں کو کہا کہ مدینہ ادھر نہیں ہے، مدینہ ادھر ہے، تم ادھر ہمیں کہاں بے وقوفی کی طرف لے جا رہے ہو؟ لیکن وہ قدم شناس لوگ صحیح لے جا رہے تھے غلط لے جا رہے تھے؟ صحیح لے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اوپر چڑھو۔ ابو جہل نے کہا اوپر چڑھنا کوئی آسان ہے، کیونکہ غار ثور جو پہاڑ ہے یہ بہت بلند پہاڑ ہے، میں الحمدللہ اس پہ چڑھا ہوں، میں اس پہ چڑھا ہوں، اور ہر ایک نہیں چڑھتا اس پہ۔ ہم لوگ تقریباً 4 6 8 نوجوان لڑکے تھے، عمرے پہ گئے تھے، تو ہم لوگ الحمدللہ صبح چڑھنے کے نکلے تھے، تو پہاڑ تک پہنچنا آسان ہے، گاڑی میں پہنچ گئے۔ اوپر تو نہیں گاڑی لے کر جائے گی نا، اوپر تو خود چڑھنے راستے نہیں، کچے راستے، پاؤں سلیپ ہو کر واپس نیچے آ جائیں گے۔ جیسے وہ آپ سلائڈ پہ چڑھتے ہیں، پاؤں سلیپ ہو تو واپس نہیں، بس تو اس لیے بہت احتیاط سے چڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ الحمدللہ اللہ نے اس وقت ہمت دی تھی، قوت دی تھی، تو ہم لوگ سارے نوجوان بھاگ کے چڑھ رہے تھے، تیز چڑھے، آدھا گھنٹہ دوڑے چڑھے،
اتنا راستہ طے ہوگا، پھر ہم لیٹ جاتے تھے وہاں پہ نا، راستے میں نا وہی بنے سرائے خانے، سمجھتے ہو بیٹھنے کی جگہ لیٹنے کی جگہ، سرائے خانے، اس میں ہم لیٹ جاتے تھے. سانس پھول لے، جب سانس لیتے تھے پھر ہم تھوڑی ہمت لی، تھوڑا پانی پیا، پھر ہم دوڑتے تھے، پھر سانس پھول گئی، پھر ہم بیٹھ جاتے تھے. سانس لے رہے ہیں، لیٹ جاتے تھے. وہاں سرائے خانے جو ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوتے ہیں، فرش ڈالا ہوتا ہے، اس پہ لیٹ جاتے تھے، سانس لیتے تھے. پھر ہم لوگ اٹھتے تھے، پھر اس طرح ہم لوگ پہنچے تھے اس پہاڑ پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کر چڑھے؟ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا، خدمت ہے نا. میں نے اس بات پہلے آپ کو سمجھایا. بہر قدم شناس لوگوں نے مکہ کے کافروں کو، مکہ کے لالچیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کہاں پہنچا دیا؟ غار ثور تک پہنچا دیا، اوپر تک پہنچا دیا. اچھا غار ثور پہاڑ کیسے؟ غار جو ہے نا، غار یہ کیسے ہے؟ پہاڑ پھر اوپر سے نیچے اترنا پڑتا ہے اس غار میں، اوپر سے، سمجھ گئے؟ اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، غار، پہاڑ کے اوپر چوٹی پڑنا، غار بنا ہوا ہے. وہ غار کیسے ہے کہ دوبارہ اندر کی طرف اترنا پڑتا ہے. جیسے ٹینک دیکھا ہے؟ ٹینک سمجھ لو، ٹینک پانی کا ٹینک دیکھا ہے گھر میں جو ہوتا ہے پانی کا ٹینک، کہ اس کے اندر اترنا پڑتا ہے. اس طرح یہ غار تھا کہ اس کے اندر اترنا پڑتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تھے جس وقت وہ لوگ وہاں پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کس سے خدمت لی ہے؟ کبوتر سے، مکڑی سے. کبوتر اور مکڑی سے اللہ نے خدمت لی ہے. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے اندر اترنے کا جو راستہ تھا، جیسے ٹینک کے اندر اترنے کا ڈھکنا ہوتا ہے نا، اسی طرح غار کے اندر اترنے کا اتنا سا راستہ تھا، اتنا سا راستہ ہے، یوں اترنا پڑتا ہے لٹک کر. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ منہ پر کیا کر دو؟ جالا لگا دو. مکڑی کا جال دیکھا ہے؟ مکڑی نے جال لگا دیا، کیونکہ ساری مخلوق کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سنتی ہے. تم کہو گے مکڑی سے جال لگا دو، وہ تمہارے کہنے پہ لگائے گی؟ تم کچھ بھی کہتے رہو گے، کچھ بھی نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کا حکم سب سنتے ہیں. بہرحال، اور کبوتر کو اللہ نے حکم دیا، کبوتری کو، کہ اس پہ انڈے دے دو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کس کے لیے کر رہے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی آنکھوں سے بچانا تھا. تو کیا ہوا؟ مکہ کے سارے کفار قدم شناس لوگوں نے کہا کہ اس غار ادھر آئیں، اس سے آگے نشان نہیں ہے، اس سے آگے نشان. تو کیا مطلب تھا کہ اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. نیچے بیٹھے تھے نا، پاؤں نظر آ رہے ہیں اور گھبرائے. ڈر تو لگتا ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس کا خوف تھا؟ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو آپ نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دشمن تو آ گیا ہے. آپ نے فرمایا ان لا تحزن ان اللہ معنا. کون سی پاری کی آیت ہے یہ؟ وَاعْلَمُوا کی، سورۃ توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دشمن کے پاؤں نظر آ گئے، دشمن ہم تک پہنچ چکا ہے. کس نے پہنچایا تھا؟ قدم شناس لوگوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکل، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. جو دشمن تو پہنچ گیا ہے، دشمن تو پہنچ گیا، سر پہ کھڑا ہوا بالکل. صرف دشمن نے کہاں دیکھنا تھا؟ اوپر دیکھنا تھا یا نیچے؟ صرف یوں دیکھنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے. تو قدم شناس لوگوں نے کہا ابو جہل اور دیگر مکہ کے کافروں سے کہ بھائی یہاں تک آئے ہیں، اب تم خود تلاش کر لو، اس سے آگے پاؤں کے نشان نہیں. انہوں نے صحیح رپورٹ دی تھی، غلط رپورٹ دی تھی؟ ایگزیکٹ رپورٹ تھی، بالکل ایگزیکٹ. اس رپورٹ میں اتنی سی بھی خرابی نہیں تھی. تو مکہ کے لوگوں نے کہا ایسے بے وقوفی بات کرو، یہاں پہ کہاں جائیں گے؟ یہ غار ہے، اس غار میں تو جال ہے، اس غار کے منہ پر تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتر کے انڈے ہیں. اگر اندر جاتے تو یہ سب چیزیں ہٹاتے، اس کا مطلب اس غار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے بیوقوف بنایا ان کو. یعنی قدم شناس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی ہیں، اور ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی یہاں کیسے ہوں گے؟ اگر اس غار میں جاتے تو جالا ہٹاتے. جالا تو ایسے کیسے لگا؟ اس کا مطلب اس غار میں. وہاں ان کی یہ بحث ہوئی اور بحث میں یہ نتیجہ نکلا کہ یہاں پہ نہیں ہے. قدم شناس لوگوں سے کہا تم نے غلط رپورٹ دی ہے، جبکہ انہوں نے کیا رپورٹ دی تھی؟ صحیح رپورٹ دی. اس طرح وہ لوگ ناکام ہوئے. کس نے ناکام کیے؟ کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کری؟ کس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا؟ وہ بے وقوف نادان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن واپس لوٹ گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کری. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوں گے کس جانب؟ وہ سفر انشاءاللہ آپ کو بعد میں سنائیں.